نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بھائیو دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ سال کے بعد ایک مرتبہ جو ابھی ہم سے جدا ہونے والا ہے، تھوڑا سا وقت باقی رہے گا. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان انسان کے گناہ اس طرح ختم کرتا ہے، دنیا کا کوئی صابن، دنیا کا کوئی صرف اس طرح انسان کے کپڑے صاف نہیں کر سکتا، انسان کا جسم صاف نہیں کر سکتا، جس طرح رمضان انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. رمضان کے اندر اللہ کی رحمتیں اس طرح اترتی ہے جس طرح موسلا دھار بارش اترتی ہے. رمضان المبارک کے اندر ایک بندہ فرض ادا کرتا ہے 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. ایک نفل ادا کرتا ہے 70 نوافل کے، نفل ادا کرتا ہے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. اتنی فضیلت رمضان کو کیوں ملی؟ اس وجہ سے کہ رمضان مہینہ تو دوسرے مہینوں کی طرح ہے، اس کے دن بھی دوسرے دنوں کی طرح ہیں، راتیں بھی دوسری راتوں کی طرح ہیں. آخر فضیلت کی کیا وجہ ہے؟ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا. قرآن کے دو نزول ہوئے، ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور دوسرا نزول آسمان دنیا سے لے کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. جس وقت لوح محفوظ سے قرآن آسمان دنیا پر آیا تو لیلۃ القدر کی رات تھی، رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کی گویا نسبت قرآن کے ساتھ ہے، تو رمضان سارے مہینوں کے اندر ٹاپ کر گیا. رمضان اتنا آگے چلا گیا کہ نفل فرائض کے برابر، فرض 70 فرائض کے برابر ہو رہے ہیں. میرے بھائیو دوستو، جس رات کے اندر آیا وہ رات کتنا آگے چلی گئی. قرآن جس رات کے اندر آیا وہ رات 1000 مہینوں سے آگے چلی گئی. رات تو ایک ہے، لیکن ایک رات 1000 مہینے کے دنوں سے بھی افضل ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے بھی افضل ہے. کتنی افضل ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. کیوں؟ اس رات کی نسبت جو ہے اس قرآن کے ساتھ ہے جو قرآن تراویح کے اندر پڑھا گیا. جس قرآن کی آج تکمیل ہوئی، اس قرآن کے ساتھ لیلۃ القدر کی نسبت ہوئی، تو لیلۃ القدر اتنا آگے چلے گی. میرے بھائیو دوستو، میں اور آپ قیمتی لباس پہنتے ہیں. قرآن میں بندہ سادہ لباس چڑھاتا ہے تو ہر کوئی قیمتی لباس کو نہیں چنتا، بلکہ اس سادے کپڑے کو چوم رہا ہوتا ہے. کوئی پوچھے یار یہ کپڑا اتنا قیمتی نہیں ہے، آپ اس کو کیوں چومتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس کپڑے کو نہیں چوم رہا، اس کپڑے کی نسبت کو چوم رہا ہوں کہ اس کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوگی. میرے بھائیو دوستو، یہ عام نسبت نہیں ہے. جس مہینے کے اندر آئے وہ مہینہ اتنا آگے، جس رات کے اندر آئے وہ 1000 مہینے سے آگے چلی جائے. مجھے بتاؤ، جس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 23 سال کے عرصے تک اترتا رہا، اس نبی کی شان کتنی ہوگی؟ ایک رات اترا لیلۃ القدر کے اندر 1000 مہینوں سے آگے. صاحب قرآن آقا کے لال عبداللہ کے رخت جگر پر 23 سال قرآن آتا رہا. اور وہ قرآن کیسے آتا رہا؟ میرا نبی اگر مکے کے اندر ہے، قرآن مکے کے اندر آیا. میرا نبی اگر مدینے کے اندر ہے، قرآن مدینے کے اندر آیا. میرا نبی اگر سفر کے اندر ہے، قرآن سفر کے اندر آیا. تو میرے بھائیو دوستو، اس نبی کی شان کتنی ہوگی، اس نبی کا مقام کتنا ہوگا.
آیت تو آخر میں ہے لیکن ہیں سب انبیاء کے امام، سب انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، میرا نبی سب انبیاء کے آگے کھڑا ہے، امام بن کے آیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، محمد کا رتبہ خدا کو لو پوچھو، محمد کا رتبہ خدا کو لو پوچھو، خدا دی قدر مصطفیٰ کو لو پوچھو۔ میں اور آپ کیا جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا مقام اور شان کتنا ہے؟ محمد کا رتبہ خدا کو لو پوچھو، اس خدا سے پوچھے گا جو خدا کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کبھی کہتا ہے والضحیٰ، کبھی کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ قرآن پڑھتے جاؤ، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ مزمل مدثر تے کھلنا دا سہرا، مزمل مدثر تے کھلنا دا سہرا، چند کو لو ودھ کے محمد دا چہرہ۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا کیا ہے جس نبی کا شان و مقام، جس نبی کا چہرہ دنیا کے اس چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 14ویں رات کی چاند تھی، 14ویں رات کا چاند تھا، فرمایا ہوا چل رہی تھی، میں گھر کے صحن کے اندر سویا ہوا تھا، میری نظر چاند پر گئی، دن کے اندر آیا چاند کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ پھر میری فرمایا سوچ اللہ کے نبی کی طرف گئی، میں نے کہا اس کو دیکھ کے بندہ تھک جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جب نظر آئے تو پتہ تھکے ہوئی تھکاوٹ، یہ میرے نبی کا شان اور مقام ہے۔ چاند تشریح دینا یہ بھی کوئی حساب ہے، چاند کے منہ پر چلے کملی والے کا چہرہ صاف۔ ابو جہل آیا منگوٹھی کی ہتھیلیاں لے کر، وہ کہنے لگا ہمیں عبداللہ کے لفظ جگر کے لال کو خاموش کرا دوں۔ وہ کہتا ہے آسمان کی باتیں جبریل پر وحی لے کر آتا ہے، میں اسے خاموش کر دوں گا، میں کہوں گا کہ آسمان کی باتیں بتاتے ہو، میری مٹھی جو آپ کے سامنے ہے بتاؤ اس کے اندر کیا ہے۔ اسے کیا پتا تھا، میں مٹھی کے اندر لے کر آ رہا ہوں، اس کو تو بندہ سلام کرتے ہیں، یہ جدھر سے گزرتا ہے درخت اس کو سلام کرتے ہیں، یہ اگر پتھروں پہ قدم رکھے قدم پتھر موم بن کے اس کو سلام دیتے ہیں، یہ کڑوے کنویں کے اندر لعاب ڈالے کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، یہ چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو جہل، فرمایا میں بتاؤں یا فرمایا تیری بند مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتائے۔ ابو جہل کہنے لگا، دل کے اندر سوچنے لگا یہ بے جان ہے، یہ جو بند مٹھی کے اندر کنکرے یہ بے جان ہے، یہ کیسے بول سکتی ہے۔ میرے محبوب نے ایسے اشارہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا تھا، ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر کنکریاں بھی میرے محبوب کی رسالت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آئی۔ میرے بھائیو دوستو، اوندا ویکھ اشارہ انگلی دا، اوندا ویکھ اشارہ انگلی دا چند ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے، اوندا حکم ہوے تے پتھراں نوں بولن دا شعور آ جاندا ہے۔ وہ نبی ہے جدو کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے۔ سرور آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ آقا کا ذکر کرو دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد میں اور آپ ابھی حضور کے روزے میں نہیں بیٹھے، حضور کے روزوں سے لاکھوں کروڑوں میل دور بیٹھے ہیں، حضور کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس نبی کو دیکھا نہیں، جس نبی کی قبر مبارک میں نہیں ہوئی، جس دور کو نہیں پایا، 1400 سال بعد ہے، آج ہم اس نبی کا ذکر کریں تو ہمارے دلوں کے اندر ٹھنڈک آتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جس صحابہ نے حضور کو دیکھا، جن صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو پایا، جن صحابہ نے حضور سے قرآن سنا اور حضور کے پیچھے کی نمازیں پڑھی، ان کو کتنا سکون پہنچتا ہو۔ جدو کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے، جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے، اس دل وچ نور آ جاندا ہے۔ جدو ویکھدا میں اپنے عملاں نو
جدو ویکھدا اپنے عملاں نو میں شرم وچ ڈب ڈب جاتا ہاں، لیکن جب یہ دیکھتا ہوں نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور محبوب کا امتی ہوں، جب یہ دیکھتے ہیں نا اللہ کے بندے ہیں اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو پھر مجھے میرے بھائیو دوستو ہمیں جو ہے تھوڑا سا حوصلہ مل جاتا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ ہمیں حوصلہ مل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت پہ کرم والا معاملہ کرے گا۔ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم مگدا تیرا، جے ہی قطرہ مل جاوے مینوں تے کم بڑھ جاوے میرا، ہر کوئی آکھے تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں میں تیرا، تے مولا تیرا کچھ نہیں جانا جے تو کہہ دے تو بھی میرا۔ جب ادھر سے آواز ہے نا یہ بندہ میرا ہے، تو پھر اللہ ہر طرح کی دنیا سے نکال کے اللہ ہمیں اپنے سامنے بٹھا لے گا اور اللہ اپنے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرنے کی توفیق دے دے گا۔ میرے بھائیو دوستو اس لیے اللہ کی رحمت بیان کریں، سنے، اور بندہ یہ کہے یا اللہ مجھے اپنی نمازوں پہ بھروسہ نہیں، مجھے اپنی عبادات پہ بھروسہ نہیں، اگر بھروسہ ہے یا اللہ تیری رحمت پہ ہے، عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شاماں والے ہو، فضل کرے تا بخشے جاوے میں جے منہ کالے ہو۔ تو اس لیے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اور ہم محبوب کے امتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا، قیامت والے دن اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنی امت کو اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اپنے محبوب نے فرمایا، ہمارے محبوب نے فرمایا اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا، قدم نہیں رکھوں گا جب تک اپنی امت کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ جدو دن محشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جب باپ چھوڑ دے گا، بیٹے کو آپ نہیں پڑھی ہوگی، دوست کو آپ نہیں، بھائیوں کو آپ نہیں پڑھی ہوگی، نبیوں کو آپ نہیں پڑھی ہوگی، سب کو آپ نہیں پڑھی ہوگی، اس وقت ایک آسرا ہمیں ہوگا۔ جدو دن محشر دے سوال ہون گے، حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ جدو جنت نو جائے گی سواری آپ دی، اگے اگے حضرت بلال ہو۔ بلال کو حضور کے قبیلے کا تھا، بلال کو خوبصورت تھا، بلال کے پاس کوئی مال زیادہ تھا، کوئی مکے کا سردار تھا نہیں، بلال نے حضور کی نوکری کی۔ میرے بھائیو دوستو بلال نے حضور کی نوکری کی، حضور کے غلام بن کے زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری سواری کا ڈرائیور جو ہوگا نا وہ بلال ہوگا، میری سواری کی بہار جو ہوگی وہ بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگے اگے حضرت بلال ہون گے، جڑے جڑے پڑھتے درود آپ دے، جڑے جڑے پڑھتے درود آپ دے جنتا وچ مصطفیٰ دے نال ہون، جڑے جڑے پڑھتے درود آپ دے جنتا وچ مصطفیٰ دے نال ہون۔ جو حضور کا ذکر شام کو بھی کرے صبح بھی کرے، کیا حضور سے چھوڑ دے؟ دوست دنیا کا چھوڑ سکتا ہے، کسی موڑ پہ آ کے دھوکہ دے سکتا ہے، بھائی بھی دے سکتے ہیں دھوکہ، لیکن میرا محبوب آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر وہ ہے جس کو بندہ تھوڑا سا بھی یاد کر لے وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ جڑے جڑے پڑھتے درود آپ دے جنتا وچ مصطفیٰ دے نال ہون گے، آپو آپ سارے آنو پئی ہوئے گی، قیامت والے دن آپو آپ سارے آنو پئی ہوئے گی، مصطفیٰ نو ساڑھے ہی خیال ہونے، آقا نو ہماری امت کے خیال ہو، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ اسی پاسے رحمت رسول ہوئے گی، اسی پاسے رحمت رسول ہوئے گی، اس پاسے جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونے، جڑے پاسے حسن و حسین ہوں گے ادھر اللہ کی رحمت ہوگی، ملے گی جنت پیے کا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا، نواز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر قرآن نہیں چھوڑا، نماز نہیں چھوڑی، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جس حسین کا نام لیتے ہو
اس حسین کا کردار بھی دیکھو. اس حسین کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا, اس حضرت حسین کا نماز کے ساتھ کیا تعلق تھا, کیا تعلق تھا. حسین قرآن پڑھ رہے ہیں, کسی نے کہا حسین اور تلواروں کے سائے کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, فرمایا میں اس نانے, میرا وہ نانا ہے جس نے طیف کے اندر پتھر کھا کے خون کے اندر لت پت ہو کے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. نانی خدیجہ نے فرمایا میرے محبوب کی برہم پٹی کر کے قرآن کو نہیں چھوڑا. اما فاطمہ نے چکی پیس کر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. اور فرمایا میرے بابا علی نے تلوار چلا کے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. بھائی حسن نے تخت خلافت پہ بیٹھ کے قرآن نہیں چھوڑا. حسین آج نانے کی سنت کو بھی زندہ کرے گا, نانی کی سنت کو بھی زندہ کرے گا, بابا کی سنت کو بھی زندہ کرے گا, ماں کی سنت کو بھی زندہ کرے گا, بھائی کی سنت کو بھی زندہ کرے گا, اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دے گا میرا صرف تم نے نام نہیں لینا بلکہ میرے کردار کو بھی دیکھنا ہے. میں نے تلواروں کے سائے میں قرآن نہیں چھوڑا. تم فرمایا گھروں کے اندر, مسجدوں کے اندر تو قرآن کی تلاوت کر لیں. میرے بھائیو دوستو, یہ قرآن کا پیغام ہے. اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اب یہ سمجھ جائے کہ بھئی جب قسم اٹھانی پڑے, کسی وقت اختلاف ہو جائے تو آپس میں جب فرمایا کوئی صورت نہ ہو تو آخر میں بس ہم کہتے ہیں اعتبار دینے کے لیے قرآن اس لیے ہے, قرآن کو اٹھاتے ہیں, قرآن پر ہاتھ رکھتے ہیں, اس لیے ہے قرآن صرف مردوں کو بخشانے کے لیے ہے. کوئی مر جائے تو پھر بندہ قرآن پڑھے نہیں. قرآن صرف عدالت کے لیے ہے, قرآن صرف جھگڑے ختم کرنے کے لیے ہے نہیں. میرے بھائیو دوستو, قرآن تو انسان کی ہدایت کے لیے ہے. قرآن انسان پوری زندگی تلاوت کرنے کے لیے ہے. انسان جو بھی دنیا کا کام کرتا ہے پہلے قرآن سے اصول لے کہ اس کام کو کس طرح کرنا ہے, قرآن سے زندگی دے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. پوری دنیا کے اندر سرچ کر کے دیکھو, جس کتاب کو سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ قرآن ہے. جس کتاب کو ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے. تو ہم نے اس کی تلاوت کریں. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے, قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کی, اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. اس طرح آسمان پر سورج چاند ستارے نہیں چمکتے, جس طرح اللہ کا قرآن پڑھنے والا جس جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے اور جس جگہ پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے, جس طرح وہ گھر اور زمین چمکتی ہے اس طرح آسمان پہ چاند اور سورج نہیں چمکتے. حافظ قرآن کی شان کیا ہے؟ قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن اٹھ. فرمایا دنیا کے اندر لوگ تیری عزت نہیں کرتے تھے, فرمایا آج تجھے میں عزت دینا چاہتا ہوں. 10 بندوں پہ ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے, 10 بندوں کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے. کون سے 10 بندے؟ وہ 10 بندے نہیں جن کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں, جن دنیا کے اندر نمازیں پڑھی تلاوتیں کی, نہیں. وہ 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, جہنم واجب ہو چکی ہے. اے حافظ قرآن اشارہ تیرا چلے گا, ہاتھ تیرا ہوگا. فرمایا ان کے لیے جہنم کے فیصلے ختم ہو کے جنت کے داخلے اللہ دے دے. یہ حافظ قرآن. فرمایا اے حافظ قرآن, فرمایا تو چھوٹا تھا, بچہ تھا, ابھی تجھے اتنا شعور نہیں تھا, تو کبھی مدرسے سے واپس آ جاتا تھا, کہتا تھا میں نہیں جاتا. تیرے والدین جو تجھے بار بار چھوڑ کے آتے تھے ان کو بلاؤ, اللہ پاک فرمائے کہ فرشتوں میرے قریب کر, ان کو ایسا جنت کا لباس پہناؤ جس کی روشنی دنیا کے آسمان, دنیا سے چاند
سورج سے زیادہ ہوگی، اس طرح کا لباس پہنایا جائے گا۔ یہ ایک سمجھانے کے لیے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ روشن سورج ہے، سب سے زیادہ چمکنے والا وہ سورج ہے۔ سورج نکلتا ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، مگر نہ ایسا لباس ہوگا، اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ فرمایا اس طرح کا لباس پہنایا جائے گا، لوگ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھیں گے کہ یا اللہ یہ کوئی شہید ہے، یہ کوئی نبی ہے، یہ کون ہے؟ اتنی عظمت۔ اللہ فرمائے یہ تو غریب انسان ہے، یہ دنیا کا وہ غریب بندہ ہے جس نے اپنے بچے کو تاجر نہیں، ڈاکٹر نہیں، زمیندار نے، جس نے اپنے بچے کو فرمایا ہر قسم سے، ہر طرح کے ماحول سے نکال کے پاکیزہ ماحول کے اندر جا کے، مدرسے کے اندر جا کے، مسجد کے اندر جا کے داخل کرایا اور قاری صاحب کو کہا پڑھاؤ اس کو۔ فرمایا ہو سکتا ہے میں نہیں پڑھ سکا، میرے اس بچے کی وجہ سے میری قبر ٹھنڈی ہو۔ اللہ فرمایا کہ میں نے تیری قبر بھی ٹھنڈی کی اور آج میں نے تجھے یہ بھی اعزاز دیا۔ کہا جائے گا یہ حافظ قرآن نہیں ہے، یہ تو حافظ قرآن کے والدین ہے۔ اب یہ حافظ قرآن کو اور اعزاز دیا جائے گا، اس سے بھی زیادہ۔ حافظ قرآن کو کیا اعزاز ملے گا؟ اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن ایسا ایسا پڑھ، قرآن ایسا ایسا پڑھ، قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، میں ساری جنت کو تیرے لیے کھول دیتا ہوں۔ جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، ادھر سے قرآن ختم ہوگا، قرآن کی تکمیل ہوگی، ادھر سے جنت کے درجوں کی تکمیل ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ اب کس دنیا کے پیچھے بھاگ ہے، کس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیو دوستو، خود نہیں پڑھے تو اپنے اولاد کو پڑھیں، خود نہیں پڑھے اپنی اولاد کو پڑھیں۔ اگر اولاد نہیں ہے، رشتہ داروں کے اندر کسی کو تیار کر کے فرمایا جو 10 آدمی ہوں گے جن کی حافظ قرآن وہ کرے گا، وہ کون سے ہوں گے؟ علماء نے کہا فرمایا جب کوئی بندہ نہ اپنے بچے کو داخل کرانا چاہتا ہے مدرسے کے اندر، تو اس کے قبیلے کے اندر 2 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہو کی کر رہے ہیں، یہ کھائے گا کہاں سے؟ اس کو حافظ اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں، کہاں سے کھائے گا؟ اعتراض کرتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، فرمایا ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تو ہے تو غریب، فرمایا ہم تیرے بچے کا خرچہ اٹھائیں گے، اپنے بچے کو پڑھا، فرمایا ہم تیرے بچے کا خرچہ اٹھائیں گے۔ وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں، جا کے ان کے والدین کو تسلیاں دیتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ہوں گے جن کی حافظ قرآن فرمایا ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو ہم قرآن خود پڑھیں۔ حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے، فرمایا 4 آدمیوں میں سے ہو جاؤ، 4 آدمیوں میں سے ہو جاؤ۔ فرمایا یا خود عالم بن جاؤ، یا خود عالم بن جاؤ۔ اگر عالم خود نہیں بن سکتا فرمایا پھر طالب علم بن جاؤ۔ طالب علم بھی نہیں بن سکتے، فرمایا پھر کیا ہے؟ علماء حفاظ کے ساتھ تعاون کرنے والے میں سے بن جاؤ۔ اگر تعاون بھی نہیں کر سکتے فرمایا آخری درجہ یہ کم از کم محبت تو کرو، کم از کم محبت کرنے والوں میں سے تو بن جاؤ، 5واں نہ بن۔ ان 4 میں سے اپنے آپ کو کسی صورت پہ رکھ دے، 5واں نہ بن کہ ان کا بغض اپنے سینے کے اندر نہ رکھ۔ آج اللہ معاف کرے اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں علماء کے خلاف، ہمیں اس مجلس کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے، اپنی قبر کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اپنی قبر کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کے خلاف باتیں کر کے آپ نے تو دیکھا نہیں ایسے سوچ باتیں کرتے ہیں، حفاظ کے خلاف باتیں کر کے، دیندار لوگوں کے خلاف باتیں کر کے، یہی تو ہوتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں، اس کو اسی سے روک رہے ہیں۔ فرمایا 5واں نہ بن کہ ان کے خلاف باتیں کرنے والا نہ بن، بغض رکھنے والا نہ بن، اپنے سینے میں علماء کے خلاف عداوت رکھنے والے نہ بنو۔ تو اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علماء کے ساتھ محبت رکھنے کی اور طلباء کے ساتھ محبت رکھنے کی اور پوری زندگی جو ہے قرآن کے ساتھ محبت رکھنے کی، قرآن والوں کے ساتھ محبت رکھنے کی۔ اچھا
یہ صرف نماز رمضان کے اندر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت صرف رمضان کے اندر نہیں ہے. اب کیا سمجھتے ہیں یہ صدقات خیرات صرف رمضان کے اندر نہیں ہے. رمضان کو ایک رشتے کے لیے، یہ پوری زندگی کے لیے آباد ہے. آباد جو ہے پوری زندگی کے لیے، تو اس لیے نیت کریں. جس طرح رمضان کے اندر نماز کی پابندی کی، غیر رمضان میں بھی نماز کی پابندی کریں. جس طرح رمضان کے اندر جھوٹ سے بچتے رہے، غیر رمضان کے اندر بھی جتنی زندگی ہے جھوٹ سے بچتے رہے گی. جس طرح رمضان کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کی، غیر رمضان میں بھی حفاظت کریں گے. جس طرح کسی کی غیبت رمضان کے اندر کرنا ناجائز ہے، رمضان کے علاوہ بھی کسی کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ زندہ کریں، سنتوں کو زندہ کریں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر روٹی لگا دی تندور کے اندر، وہ برتن بھی آگ میں ڈالی. حضور نے فرمایا کہ قیامت تک کھڑی رہے، اس روٹی کو آگ نہیں لگے گی، اس آٹے کو آگ نہیں لگے گی. جس کو میرا ہاتھ لگا ہے، حضور نے فرمایا اس کو آگ کیسے لگ سکتی. میرے بھائیو دوستو، جس آٹے کو حضور کا ہاتھ لگ جائے اس آٹے کو آگ نہیں لگتی. جس کے چہرے پہ حضور کی سنت آ جائے اور وہ قبر میں اپنے ساتھ لے کر جائے، اس کو کیسے قبر کے اندر تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس کو جہنم کی آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ جہنم کی آگ تو آگ، جہنم کا دھواں بھی اس کا حرام ہے. تو میرے بھائیو دوستو، ہم اپنا لباس حضور جیسا بنائیں، ہم اپنا چہرہ حضور جیسا بنائیں، ہم کھانا حضور کے طریقے سے، دنیا کا ہر کام حضور کے طریقے سے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے چھوٹی جو باتیں سنی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کے اندر جتنی ہم باتیں سنتے ہیں، باتیں سننے کے اندر تو زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے سنیں دوسری طرف سے نکال. عمل کریں، عمل کریں گے تو کام بنے گا، عمل نہیں کریں گے تو پھر کوئی کام نہیں بنے گا. اللہ کا تو اثر بڑا، اللہ کا تو اثر بڑا، اثرا کا پھر کڈ دریا، دریاواں بھی پھر تو رج کے نہا، مچھلیاں باقی تاریاں لا، پھر بھی تیری منہ نہیں بکڑی، پہلے اپنی میں چکا. جب تک دل سے میں نہیں چکانا، تکبر ختم نہیں کرنا، دل کو صاف نہیں کرنا، اس وقت تک. آخری بات بہت ہی جلدی ہو جاتی کہ بزرگ سے کسی نے پوچھا، پتہ ہے ہر وقت دل سے دعا شیطان کا وعدہ ہے. شیطان کو کس نے بولا؟ ہم تو کہتے ہیں ہمیں شیطان بلا کرتے، گناہ شیطان کراتا ہے، لیکن شیطان سے کس نے بلا کرایا؟ بزرگوں نے کہا جب نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے دیتا، نماز جب پڑھنے بزرگوں نے کس نے سوال کیا؟ کھڑا ہو گیا، میں نے کیا. بزرگوں نے کہا یہ میں تو ہے جس نے شیطان کو مار، شیطان کو شیطان بنا. ایک بندہ عالم بن کر بزرگوں کے پاس گیا، اس نے کہا حضرت کو نصیحت کریں، نصیحت کریں. اس نے کہا سوئی بننا، سوئی کینچی نہ کرنا، سوئی کی طرح بننا، کینچی کی طرح نہ کرنا. سوئی کپڑوں کو سیتی ہے، جوڑتی ہے، کینچی کاٹتی ہے. امت کو کاٹنا نہیں ہے، جوڑنا ہے. امت کو کاٹنا نہیں ہے، جوڑنا ہے. ایک بزرگ درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے، درخت سے آواز کچھ جیسا بننا. کچھ جیسا کیسے بننا؟ اس نے دیکھا کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتا. ہم کہتے ہیں ایونٹ کا جواب پتھر سے دیتا، بلکہ پتھر کو مارتے ہیں، میں انہیں پھل دیتا ہوں. جو حضور والے اخلاق بناؤ، حضور والے اخلاق بناؤ. کیسے اخلاق بناؤ؟ میٹھا میوہ بیری کا، میٹھا میوہ بیری کا. میٹھا میوہ کس ہے؟ بیری. بیری کا میٹھا میوہ دیتی ہے، پھر بھی بٹے کھاوے. میٹھا میوہ بیری دیوے، پھر بھی بٹے کھاوے. صبر بیری کا بیگ محمد، دیکھیاں بڑھتی جاوے. وہ نہیں دیکھتی لوگ کیا کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیے میرا کام ہے. جھک جاؤ. درخت جتنا جھکا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا سایہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، پھل بھی اسی میں لگتے ہیں. جو سیدھا ہوتا ہے اس پہ کبھی پھل لگے نہ، اس کا سایہ ہوتا ہے نہ اس پہ پھل لگتا ہے. جس درخت جو درخت جھکا ہوا ہوتا ہے اس کا سایہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور پھل بھی اسی پہ لگتے ہیں.
اس لیے میرے بھائیوں دوستوں ہم آرسی والی زندگی اختیار کریں، تکبر والی زندگی سے ہٹیں، بازار والی زندگی سے ہٹیں، مسجد والی زندگی ہٹیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی اور قرآن ساری زندگی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔